اور یہ اس طرح کے مقدمے ہیں کہ بھائی سے تنخواہ نہیں لی تو کس کا جا کے گلا پکڑے ہم, کس کو قصوروار ٹھہرائے. تو اتنا اچھا ملک چلتا چلتا جو ہے وہ ہم نے خود اس کو گرا دیا, اور پھر کس کے حوالے کر دیا, کس کے حوالے کیا جنہوں جو روپے کو بھی تباہ و برباد کر گئے, ترقی کو بھی تباہ و برباد کر گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اٹھا لیں 2018 میں 17 میں ہم کہاں تھے, اور 2020 میں ہم کہاں تھے, 2021 میں ہم کہاں تھے, ذرا حساب لگا لیں. بیٹھیں یار آپ, میں اس دن تو یہاں لاہور کے جو ریلی میں نے مینار پاکستان پہ کہا, ایسے بل بنے بالکل صحیح بل دونوں میں نے وہاں پہ لوگوں کو بتایا کہ یہ تھا میرے زمانے میں بل 1000 روپے کا بل جو آج 12,000 روپے کا ہے. 12,000 کہاں سے دے گا, کسی کے پاس 2-3 ہزار کا بل آتا تھا, وہ 50,000 کا بل کدھر سے دے گا آج. وہ تو یا تو خودکشی کرے گا, اللہ نہ کرے, یا وہ اپنا جائیداد بیچے گا, یا وہ اپنے اثاثے بیچے گا. اب بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے اثاثے بیچے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ قوم کدھر جائے گی. 130 کروڑ روپے 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جو ہے وہ آج ہم سے کہیں آگے چلا گیا, ہم سے پیچھے تھا. 97 کی بات کر رہا ہوں میں, 1997 میں, اس سے پہلے 1990 میں بھی ہمارا روپیہ وہاں کے روپے سے زیادہ مضبوط تھا. اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی پاکستان کی ہوتی تھی. آج سب سے زیادہ جو ہے وہ جو سستی جو کرنسی ہے وہ پاکستان روپیہ ہے, جو بالکل مٹی میں ملا دیا گیا. کیسے ترقی کریں گے آپ جہاں روپیہ جو ہے وہ ڈالر یہاں پہ 250 روپے کا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتی, روپیہ ڈالر 250 کا ہوگا, اور پھر اس کے بعد بجلی کے بل اتنے زیادہ آئیں گے, گیس کے بل آپ کے اتنے زیادہ آئیں گے, اور جو ہے وہ آپ کو اس کے باوجود اتنی اور مشکلات کا سامنا ہوگا. تو مجھے بتائیں کس طرح سے یہ ملک ترقی کرے گا جب یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 22% ہوگا. اور یہ فیٹف کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ فیٹف چیز ہے کیا جو جس میں ہم پہلے گرے لسٹ میں تھے پھر وائٹ ہوئے, اور یہی واقعہ 2013 میں بھی ہمارے ساتھ ہوا تھا. ڈار صاحب کو پتا ہے کیوں ڈار صاحب؟ جی جی, اس وقت بھی ہم گرے لسٹ میں تھے نا جی, ورچوئل بلیک میں تھے, پھر ہم 14 میں گرے میں, پھر 15 میں ریموو وائٹ ہو گئے تھے, 15. یعنی ہم جب آئے تو ورچوئل ہم بلیک میں تھے, پھر گرے میں آئے ہم, پھر وائٹ میں آئے. لیکن یہ ہے کیا, یہ وہی ہے جو میں نے ابھی کچھ منٹ پہلے آپ سے جو بات کی تھی, یہ وہ ہے. اپنی میں نے تو آپ کے پوائنٹس ابھی لیے ہیں, میں اپنے پوائنٹس پہ تو آیا ہی نہیں ہوں. تو ملک کو ڈیفالٹ سے یقیناً بچایا جی, اور میں شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں. ڈار صاحب بھی ان کی ٹیم کے ایک ممبر تھے, بڑے امپورٹنٹ. یہ اپنے بال ممبر تھے, یہ بیٹھے ہیں اپنا, ہم یہ بھی اس کے ممبر تھے. اپنا خرم دستگیر صاحب بھی, اور مریم اورنگزیب بھی ممبر تھیں. ڈار صاحب نے ساتھ مل کے یہ سارے معاملات کو حل کیا, اور پھر بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ چلائی ہے, بہت مشکل میں. میرا قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ ہم اسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو سے کے بعد ہم بھی پاور میں آئیں. میرا قطع شہباز صاحب جانتے ہیں, میرے سارے ساتھی جانتے ہیں, پوری پارٹی جانتی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ہم سیدھا الیکشن کی طرف جائیں.